لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين، نبینا سیدنا ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، روحی وارواحنا لتراب مقدم الفدا، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب الحکیم والقرآن المجید: وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. صلوات بھیج محمد. اذان محترم، ایام فاطمیہ سلام اللہ علیہ کی 3 روزہ مجلس کی آخری مجلس سے خداوند متعال نے توفیق عطا فرمائی کہ آپ مومنین کے درمیان میں حاضر ہوں. اذان محترم، روایات میں ملتا ہے کہ کیونکہ قیامت میں روز محشر میں بہت سارے ایسے خطاب ہوں گے کہ جو مختلف لوگوں کو پکارا جائے گا. روایت میں ملتا ہے کہ جو لوگ رجب کے روزے رکھیں گے ان کے لیے بھی خطاب ہے. خاص طور پہ رجب میں جو لوگ مشہد مقدس امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وآل، امام کی جو زیارت پہ جائیں گے رجب میں، ان کے لیے قیامت میں الگ خطاب ہوگا: اینا راجبیون، رجب والے کہاں ہیں؟ تو اس لیے بڑا مستحب بھی ہے کہ رجب میں انسان جو ہے وہ زیارت پہ توفیق ہو. انسان سب کو خدا توفیق عطا فرمائے. اسی طرح جو ہے وہ ایک روایت میں یہ ملتا ہے کہ قیامت والے دن ایک صدا بلند کی جائے گی: اینا فاطمیون، فاطمیہ والے کہاں ہیں؟ اس کے ذیل میں آیت اللہ مصباح یزدی فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کو پکارا جائے گا کہ جنہوں نے فاطمیہ کے لیے کچھ کیا، یا اس پیغام کو، یا اس ذکر کو، یا اس کے انعقاد میں جو وہ کر سکتے تھے، یا ان دنوں میں کوئی کسی کو کھانا کھلانا، یعنی چاہے مستقیم ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اس کام میں کہیں پر بھی اگر انہوں نے اپنا رول پلے کیا ہے تو قیامت میں انہیں الگ سے پکارا جائے گا. تو یہ خود بڑی سعادت کی بات ہے کہ انسان کو یہ توفیق ہو کہ بہرحال خدا توفیق میں اضافہ کرے. جو بہرحال مجلس جو ہے وہ جنہوں نے یہاں انعقاد کیا، شکر گزار بھی ہوں میں امام بارگاہ کے ٹرسٹ کا بھی، انتظامیہ کا، اسکاؤٹس کا، سب کا، اور بانیان مجلس نقی بھائی کا، اور ان کے دوست عزیز جو ہیں ان کا، سب کا، کہ بہرحال خدا نے ان کو توفیق عطا فرمائی. اور یہ توفیق ہے، یہ بغیر توفیق کے کوئی یہ ذکر نہیں کر سکتا، کیونکہ خدا نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ میں نے نجاست کو ان سے دور کیا ہوا ہے. یعنی تو اس کا مطلب ہے کہ بہرحال میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ ہم لوگ بہت اچھے لوگ ہیں، لیکن اس سے یہ تو ہے کہ کم از کم ہم طہارت کی طرف بڑھ تو رہے ہیں. یہ بہت ضروری ہے کہ انسان مایوس نہ ہو، کیونکہ دنیا، جس دنیا میں بہرحال ہم آج کل ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ سب سے زیادہ آج کے دور کے اندر جو چیز انسان کو گراتی ہے وہ مایوسی ہے، وہ ڈس سیٹسفیکشن، ڈی موٹیویشن ہونا. اور وہ ہوتا ہے، انسان ظاہر ہے صبح شام حالات دیکھتا ہے، روڈ دیکھتا ہے، سڑکیں دیکھتا ہے. اب تو ڈیفنس کی بھی سڑکیں دیکھ کے آدمی مایوس ہی ہوتا ہے، تو کب سے جو ہے وہ ان کے ساتھ کیا حال ہو رہا ہے، تو مطلب باقی جگہوں پہ آدمی کیا سوچے. تو خوب انسان ہوتا ہے، پھر آدمی دنیا کے حالات، پولیٹیکل حالات،
پھر ظلم اور ستم، بہرحال جو آپ کے سامنے فلسطین، اور بہرحال مسلسل جہاں جہاں ہو رہا ہے، آدمی یہ کہ اندر کیا چیز پیدا ہوتی ہے، ایک مایوسی پیدا ہوتی ہے. پھر ڈپریشن ہے، کیونکہ آدمی کا انٹیکٹ ہے، فرسٹ انٹیکٹ وہ سوشل میڈیا ہے. سوشل میڈیا ایک ایسی فیک لائف کو اتنا لائم لائٹ کرتا ہے، صبح شام آپ کو بہترین گھر دکھائے گا، کمرے دکھائے گا، ٹریولز دکھائے گا، ساری چیزیں دکھائے گا. وہ آدمی دیکھتا ہے لیکن حقیقت سے وہ بہت دور ہیں چیزیں. تو خود بخود انسان کے وجود میں ایک عجیب سی مایوسی، ایک عجیب سی ایسی چیز پیدا ہوتی ہے کہ وہ مردہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اسی کے لیے روایات دیکھیں ہمارے پاس، جو اگر کوئی چیز دور، خاص طور پہ جوانوں سے کہوں گا کہ بے شک آپ دنیا جہان کے موٹیویشنل اسپیکرز کو سنیں، بڑے بڑے رائٹرز کو پڑھیں، اور جو سکسیس سٹوریز ہوتی ہیں کہ انسان جو ہے وہ پڑھتا ہے کہ علی بابا نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، فلاں نے، ایک اچھی بات ہے پڑھیں. لیکن دیکھیں اصل کامیابی روح کی کامیابی ہے. روح جب تک کامیاب نہیں ہوگی جب تک کالا امام صادق اور کالا امام باقر نہیں آئے گا. اللہم صلی علی محمد. اب ہم اپنی 24 گھنٹے کی زندگی میں دیکھیں، کالا واٹس ایپ، کالا انسٹاگرام، کالا ٹک ٹاک تو ہے، لیکن کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ہے. اللہم صلی علی محمد. آپ کے سامنے یعنی کتنا پرسنٹیج آف لائف ہم دنیا کو دے رہے ہیں. منع نہیں ہے دنیا کو کہ مثلا کل ہمارے دوست یہاں آئے تھے، کہنے لگے یار آپ اتنا ڈرا دیتے، مال جمع نہیں کرو، یہ جمع نہیں کرو، تو کیا کریں. میں نے کہا بھائی بیلنس چاہیے زندگی میں. میں یہ نہیں کہ دنیا سے آپ چھوڑ دیں، نہیں. دیکھیں اگر دنیا میں کامیابی نہیں ہوتی تو خدا دنیا میں اپنے ولیوں کو نہیں بھیجتا. خدا نے اپنے محبوب کو اسی دنیا میں بھیجا ہے. تو دنیا آپ کو اس لیے ایک اپرچونٹی ہے، موقع ہے کہ کامیابی حاصل کر لو، اور اللہ نے سب کو دی. جنہوں نے کامیابی حاصل کر لیا آج آپ کے سامنے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے. اور دین اور ریلیجن کہیں پہ بھی آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ دنیا کو کاٹ دو. دین اصل یہ دین ہے ہی نہیں ایسا کہ دین میں کامیابی ایسی ہو. وہ ایک شخص کی سٹوری کہ بزرگ بیٹھے ہوئے دعائیں کرتے، لوگوں کی دعائیں پوری ہو جاتی. بیٹھے ہوئے لوگ اس طرح گفتگو کر رہے تھے جیسے لوگ پیر صاحب بن جاتے ہیں، وہ بھی بیٹھے ہوئے. تو ایک لڑکا بیٹھا ہوا ہینڈ فری لگا کے، جینس پہنا بیٹھا. اب وہ اپنی سٹوری سنا رہے، سکسیس سٹوری، کہ میں کیسے اس مقام پہ پہنچا. تو میری فیکٹری تھی اور میں ایک دن فیکٹری اپنی بند کر رہا تھا. تو میں نے کیا دیکھا کہ ایک زخمی حالت میں کتا میرے جو ہے وہ پارکنگ میں اس میں آیا. تو میں نے کہا یہ پتہ نہیں کہاں سے آیا، زخمی تھا بیچارہ بڑی مشکل سے. اب میں نے سوچا کہ میرے ذہن میں آیا کہ خدا تو رازق ہے، خدا ہر کسی کو رزق دینے والا ہے، تو خدا اس کو کیسے رزق دے گا. تو کہا میں بیٹھ کے دیکھتا رہا. اور میں نے تھوڑی دیر میں دیکھا کہ ایک اور کتا آیا، اس نے اس کی حالت دیکھی، وہ پھر گیا، وہ اپنے منہ میں گوشت کا ٹکڑا لے کر آیا. اس نے اپنے دانتوں سے چبا چبا کے تھوڑا تھوڑا اس کے منہ میں ڈالا. میں بڑا حیران ہوا کہ خدا نے کیا رزق کا انتظام کیا ہے. تھوڑی دیر میں وہ گیا، اس نے تالاب میں اپنی جو ہے وہ ٹیل ڈالی، اس کو گیلا کیا اور اس کے منہ پہ لگایا تاکہ وہ پانی پی سکے کیونکہ. اور چند دن میں یہ ماجرا دیکھتا رہا یہاں تک کہ وہ کتا ٹھیک ہو گیا اور وہ چلا گیا. تو میں سمجھ گیا کہ بھائی رازق تو خدا ہے. میں خامخواہ اتنی بڑی فیکٹری کھول کے بیٹھا ہوں، یہ کر رہا ہوں. میں نے فیکٹری بند کی اور آگے جو ہے وہ اللہ کی راہ میں بیٹھ گیا. اب سب چل رہا ہے میرا نظام، لوگ آتے ہیں، کھانا بھی دے جاتے ہیں، سب بھی چلتے ہیں، دعا. وہ جو لڑکا بیٹھا تھا اس نے اپنی ہینڈ فری ہٹائی. اس نے کہا کہ پیر صاحب اگر آپ نے دوسرے کتے سے سبق لیا ہوتا تو زیادہ کامیابی تھی، کیونکہ بس ایک کھانے والا ہے، ایک دینے والا ہے. تو روایات بھی کہتی ہیں کہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بابا کو اللہ نے دی ہے، اپرچونٹی دی ہے تو آپ بولے نہیں دیا ہے تو زیادہ دے، لیکن اس کو بیلنس طریقے سے ڈسٹریبیوٹ کرنا اب آپ کی ذمہ داری. خدا نہج البلاغہ میں متقین کی، مومنین کی صفات میں سے جان محترم، خدا دے کر بھی امتحان لیتا ہے اور لے کر بھی امتحان لیتا ہے. لیکن مومن کی کوالٹی یہ ہے کہ جب اسے کچھ مل جائے تو وہ خوش نہیں ہوتا. یعنی اس کو کچھ مل جائے
تو وہ بہت خوش نہیں ہوتا کہ مثلا مجھے کیا مل گیا، اور جب اس کو چھن جائے تو وہ غم زدہ نہیں ہوتا. یہ مومن کی صفات ہے. جانے وہ ان صفات کو اپنے وجود میں ہمیں تلاش کرنا چاہیے. یہ مولا کائنات نے یہ کوئی مارس کے لیے تو نہیں بیان کی کہ مارس میں لوگ پیدا ہوں گے تو یہ صفات سنیں گے اور بولیں گے بھائی ہم ایسے نہیں. ہمارے لیے یہ خطبہ متقین جو ہے یہ ہمارے لیے. تو ہم نے خطبہ متقین کتنا پڑھا آج تک؟ متقین کی کوالٹیز امام کی نظر میں کیا ہے؟ وہ انسان دیکھے اپنے آپ کو. صبح شام انسان اپنے مینٹورز کو دیکھتا رہتا ہے، انسٹاگرام چیک کرتا رہتا ہے، آج اس نے کیپ کون سی پہنی، گھڑی کون سی پہنی، شوز کون سے پہنے ہوئے. وہ انسان فالو کرتا ہے کہ بھائی اچھا ہے، انسان جس کو فالو کرتا ہے انسان چاہتا ہے کہ ویسا ہو. لیکن آپ مجھے بتائیں ان جیسی ہستی کہ جس کے لیے رسول خدا یہ فرماتے ہوں اے علی آپ کو میرے اور خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا، اس ہستی اور اس صفات کے لیے کتنا ہم فالو کرتے ہیں. جانے وہ خطبہ متقین، خطبہ حمام. آپ جانتے ہیں کہ جس شخص، حمام اس کا نام تھا، جس نے امام سے یہ ریکویسٹ کی کہ آپ مجھے متقین کی، یعنی بہت انسان پیور ہو، پیاس ہو، اس کی صفات، اس کی کوالٹیز کیا ہوتی ہیں. امام نے کہا برداشت نہیں کر پاؤ، لیکن بہرحال وہ سنتا گیا یہاں تک کہ جو ہے وہ اس کی روح پرواز کر گئی. اب بہرحال ہم تو کئی دفعہ سنتے بھی ہیں کہتے ہیں ہماری روح پرواز، کیونکہ بہرحال اس کے لیے انسان کی ظرف اور انسان کا انٹرنل ایسا چاہیے جانے محترم. ورنہ عرب کے اس دور میں ایسے بدو تھے کہ جو رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد رسول کی خدمت میں آئے، کہا یا رسول اللہ ہمیں دین سیکھنا ہے. صحابی کو کہا کہ ان کو قرآن کی آیتیں سکھاؤ. انہوں نے 4 قرآن کی آیتیں پڑھی اور وہ کہا کہ بس ہو گیا. کہا کیا مطلب؟ کہا سیکھ لیا، چلے گئے. کہا یا رسول اللہ اس کو تو میں نے 4 آیتیں خالی سکھائی تھیں اور یہ چلا گیا. کہاں یہ فقیہ ہو کے گیا کہ جو اس نے سیکھا ہے اس پہ ایمان لے کے چلا گیا. ہمارے سامنے صبح شام قرآن کی آیتوں کی تلاوت بھی ہوتی ہے لیکن ہمیں کچھ ہوتا ہی نہیں ہے. اذان محترم بہت ضروری ہے. آیت اللہ شیرازی کہ جو نجف اشرف میں اپنے زمانے کے بہت بڑے مجتہد تھے، ان سے کسی نے پوچھا کہ اگر آپ کو یہ پتہ ہو کہ اگلے ہفتے آپ کو موت آنی ہے تو آپ کی زندگی کیسے ہوگی؟ تو فرماتے ہیں جیسے ابھی ہے ویسے ہی ہوگی. کہا کیوں؟ کہا میں روز موت کا انتظار کرتا ہوں. فرق ہے. مومن یہی ہے. مومن کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا. موت کوئی نقصان تھوڑی ہے. موت لاس نہیں ہے، ٹرانزیشن ہے ایک ورلڈ سے دوسرے ورلڈ میں. انسان ایسے ہی جائے گا، لیکن اگر تیار ہو تو خوشی سے جائے گا، تیار نہیں ہوگا. اب انسان کی اٹیچمنٹ جو ہے وہ کس میں ہے؟ اب آپ اگر ان ہستی یہ خاتون جن کے ایام خدا نے ہمیں توفیق دی ہے، ان کی اگر زندگی میں جو چند بہرحال دن میں نے آپ کی خدمت میں صفات بیان کی، ان کی زندگی کو اگر آپ دیکھیں تو ان کی زندگی میں دنیا سے اٹیچمنٹ نہیں ہے. یعنی کوئی بھی سائل آ رہا ہے، حاجت مند آ رہا ہے، ضرورت مند آ رہا ہے، کچھ بھی آ رہا ہے یا کسی چیز کا بھی تقاضا کیا جا رہا ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ مثلا دے دیا تو کم ہو جائے گا یا یہ ایک ہی ہے تو کیسے دوں، نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ دنیا رکاوٹ نہیں بنی ہوئی. روایت ہے کہ شخص جو ہے وہ مسجد میں آتا ہے اور رسول خدا سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ مسافر ہوں میں اور مجھے اپنے سفر کے لیے سامان چاہیے، بھوکا ہوں، کھانا چاہیے، لباس چاہیے. رسول خدا دیکھتے ہیں حضرت سلمان فارسی کو، کہتے ہیں کچھ نہیں ہوتا تو بھیج دیتے ہیں اس سائل کو اپنی بیٹی کے دروازے پہ. ان کے دروازے پہ جاتا ہے، بیٹی روایت کہتے ہیں کہ ایک کپڑا برد یمانی کا ان کو دیتی ہیں تو وہ کہتا ہے کہ میری ضرورت اس سے زیادہ ہے. تو بی بی اپنا ہار گلے کا جو ہوتا ہے گلوبند وہ دے دیتی ہیں. اب یہ لے کے مسجد آتا ہے، رسول خدا کہتے ہیں کون ہے بھائی اس کو لے گا؟ تو اسے پوچھتے ہیں بھائی کتنے میں تم دو گے؟ تو حضرت عمار اس کو دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں مجھے کھانا چاہیے، لباس چاہیے، یہ چاہیے، تو اس کو دے دیتے ہیں. پھر حضرت عمار اپنے غلام کو وہ ہار دیتے ہیں، کہتے ہیں اس ہار کو لے کر رسول خدا کی خدمت میں جاؤ اور غلام کو کہتے ہیں میں نے تمہیں بھی رسول کو دیا.
رسول کے پاس جاتے ہیں، رسول خدا غلام کو کہتے ہیں تم آزاد ہو، یہ ہار لے کر میری بیٹی کے گھر چلے جاؤ۔ اب غلام جب وہ ہار دینے آتا ہے تو کیا کہتا ہے کہ کتنا بابرکت یہ ہار ہے، بھوکے کو کھانا کھلایا، بے لباس کو لباس پہنایا، مسافر کو اس کا زادِ سفر دیا، غلام کو آزاد کرا دیا، اور جہاں سے نکلا تھا وہیں واپس آ گیا۔ خوب، اب یہ کانسیپٹ، برکت کا جو کانسیپٹ ہے، یہ ہماری زندگی میں عزیزان محترم نہیں ہے۔ برکت تو بھائی ہوتے ہیں ہماری زندگی میں، برکت بھائی، برکت یہ، برکت کیا ہے؟ ہم اضافے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اضافہ چاہیے، یہ ہو جائے، زیادہ ہو جائے۔ جب مکہ سے ہجرت کی رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد، تو راستے میں ایک دیکھا کہ ایک چرواہا ہے، بھیڑ بکریاں ہیں، رسول خدا نے تقاضا کیا کہ بھائی رستے میں ہے دودھ، تو اس نے کہا کہ بھائی یہ تو میں نہیں دے سکتا، کہ بہرحال یوں ہے، ایسا ہے، ویسا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ پھر جاتے ہوئے کہتا ہے اچھا آپ میرے لیے دعا کریں۔ رسول خدا نے کہا کہ خدا اس کے رزق میں اضافہ کرے۔ آگے اور گئے، دیکھا ایک اور چرواہا ملا، اس کے بھی بھیڑ بکریاں، اس سے تک اس نے دودھ پلایا رسول خدا کو، اس نے بھی کہا میرے حق میں دعا کریں۔ رسول خدا نے کہا کہ خدا اس کے رزق میں برکت دے۔ تو اصحاب ساتھ تھے، کہا یا رسول اللہ، جس نے آپ کو دیا نہیں اس کو آپ نے کہا اس کو اضافہ کر دے، جس نے آپ کو دودھ پلایا اس کو آپ کہہ رہے ہیں برکت دے۔ کہا دونوں میں بڑا فرق ہے، وہ اضافہ چاہتا تھا تو اسے میں نے اضافے کی دعا کی، اس کو برکت چاہیے تھی۔ برکت یعنی خود ایک کرامت ہے عزیزان محترم۔ آپ کے گھر میں 4 گاڑیاں کھڑی ہوں اور ایک کو بھی چلانے کی توفیق نہ ہو، برکت نہیں ہے نا ظاہر ہے۔ دسترخوان پہ 5 کھانے ہوں اور آدمی ایک بھی صحیح طرح نہ کھا سک رہا ہو، اور کھا بھی رہا ہو تو اکیلا کھا رہا ہو بیٹا۔ ابھی فوڈ پانڈا ہر کمرے میں الگ الگ، یہ برکت تھوڑی ہے۔ برکت تو یہ ہے کہ آپ کم از کم ایک کھانا، ایک دسترخوان پہ بیٹھے، کم از کم گھر والے ایک کھانا تو ساتھ کھائیں، محبت ہو، پیار ہو، انسیت ہو۔ ابھی سب ماڈرن ہو گیا، ہر کوئی اپنا پیزا برگر آرڈر کرتا ہے، وہ برکت نہیں ہے انسان محترم۔ بہت سارے اسلام میں ایسے چیزیں ہیں کہ جو برکت کو زائل کر دیتی، ہم اس سے آشنا نہیں ہیں۔ چلتے پھرتے کھانا کھا لینا، ایسی جگہ کھانا کھانا جہاں لوگ آپ کو دیکھ رہے ہوں۔ بہت سارے عرفا تو اتنا کہتے ہیں کہ جس دکان میں پھل باہر رکھا ہوا ہو، باہر والا پھل مت خریدو۔ کیوں؟ کیونکہ لوگوں کی حسرت کی نگاہیں ان پھلوں پہ اثر کر رہی ہیں۔ اتنا انسان دھیان دیتا ہے وہ جانے محترم۔ خوب بہرحال یہ اسلامک کانسیپٹس ہیں، کیونکہ بہرحال آج کل جو ہے وہ ہم اس سے بہت دور چلے گئے ہیں، مگر یہ گھر بابرکت گھر ہے۔ ذرا سی بھی کوئی چیز خدا کی راہ میں دینی ہے تو برکت ہے۔ اور آپ دیکھیں کتنی برکت، کتنا ذکر اس گھر کا، اس گھر کی فضیلتوں کا ہے کہ ابھی ہزاروں سال گزر گئے، فضائل ختم نہیں ہوتے، اور فضائل آپ تکرار کرتے رہیں، ریپیٹ کرتے رہیں تو نہ سننے والوں کو کبھی یہ ہوتا ہے، نہ بولنے والے کو کبھی کچھ ہوتا ہے۔ برکت ہے یہ۔ بعض علماء کی زندگیاں دیکھیں آپ، کتنی ان کی زندگیاں بابرکت۔ ذیشان حیدر جوادی اللہ مقامہ، خدا ان کے درجات بلند فرمائے، کیسی بابرکت زندگی کہ قلم رکتا نہیں تھا، لکھتے رہے لکھتے رہے، چاہے وہ سفر کرتے تھے۔ 3 چیزیں ان کی بہت کبھی ختم نہیں ہوئی، ایک ان کا قلم، ایک ان کی خطابت، اور ایک انہوں نے کبھی بھی سفر میں تہجد کو قضا نہیں کیا۔ وہ کیسی بابرکت زندگی ہے کہ ہماری تو زندگی گزر گئی طالب علمی کی، اور ابھی بھی طالب علم ہے، انہوں نے اتنی کتابیں لکھ لی، ہم سے پڑھی نہیں جا رہی۔ یعنی یہ بابرکت زندگی ہے۔ آپ بات علامہ مجلسی، آپ محمد کلینی، آپ اصول کافی، یعنی کیسی کتابوں کو کمپائل کیا۔ میں ہمیشہ ذکر کرتا ہوں شیخ عباس قمی کا، محدث قمی، کہ آپ کے گھروں میں، مسجدوں میں، امام بارگاہوں میں جو کتاب ہے مفاتیح الجناح، وہ شیخ عباس قمی کی ہے۔ آپ کے موبائل میں شیعہ ٹول کٹ، ڈیوائن پلس، یہ ساری جتنی اپلیکیشن ہیں، دعاز.org،
یہ سب مفاتیح الجنہ سے لیا گیا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک شخص کی زندگی میں کیا تھا کہ میں تو پوری دنیا میں جاتا ہوں، فرینچ میں، جرمن میں، ملاوی میں، ملاگاسی میں، سوائلی میں، ہر زبان میں مفاتیح کی ٹرانسلیشن موجود ہے۔ یہ کیا ہے؟ برکت ہے نا، ایک کام کیا۔ مگر شخصیت کیسی ہے؟ ہمارے ایک استاد فرماتے ہیں کیا خدا نے جو ہے وہ محدث کمی کو دیا کہ مشہد صبح کا وقت فجر سے پہلے اتنا روشن نہیں تھا جیسے آج لائٹیں لگی ہوئی، اندھیرا۔ طالب علم کہتے ہیں کہ اتنا اندھیرا ہوتا تھا کہ ہم دیواروں کو پکڑ کر حرم جاتے تھے۔ ہم نے ایک رات کو دیکھا کہ کوئی آگے جا رہا ہے اور اس کے وجود سے روشنی نکلتی ہے، نور نکلتا ہے۔ ہم جب قریب گئے تو ہم نے دیکھا کہ یہ تو شیخ عباس کمی ہے۔ تو ہم نے بولا یہ آپ کے وجود سے نور کیسے نکل رہا ہے؟ کہا جب میں لا الہ الا اللہ کہتا ہوں تو میرے وجود سے نور نکلتا ہے۔ خوب انسان برکت زندگی پھر یہی ہے ذہن محترم۔ اب اس کو اپنی زندگی میں ڈھونڈیں، اپنی زندگی میں لے کر آئیں، اضافے کے بجائے برکت کی طرف جائیں۔ یہ خاتون وہ کہ سخت حالات میں زندگی ہے اور سختیوں کے ساتھ جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہیں، لیکن آپ برکت دیکھیں کہ خود مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام صلی اللہ علیہ جب اپنی زوجہ کی حالت دیکھتے ہیں کہ پانی نکالنے کی وجہ سے سینے پہ ورم آ گئے، چکیاں پیسنے کی وجہ سے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے، اب یہ سختی ہے، اور گرد و غبار کو دور کرنے کی وجہ سے چہرہ اور چادر جو ہے وہ غبار سے دھچ سے بھرا ہوا ہے۔ مولا کائنات نے کہا کہ میں رسول خدا کی خدمت میں جاتا ہوں، کہتا ہوں کہ بہرحال اپنی بیٹی کے لیے کچھ کرے۔ جیسے میں گیا تو لوگ تھے مسجد میں، مجھے شرم اور حیا آئی کہ میں تقاضا کروں، خاموش رہا۔ دوسرے دن خود رسول خدا جو ہے وہ تشریف لائے، کہا کہ علی کل کوئی آپ کی حاجت تھی جو آپ نے بیان نہیں کی؟ کہا یا رسول اللہ مجھے حیا آتی تھی۔ کہا بیان کرو۔ کہا یہ حالت آپ کی بیٹی کی ہے تو اگر کوئی اس کی مدد کے لیے مل جاتا۔ کہا میں اس سے بھی ایک بہتر چیز دوں گا جو زیادہ کام آئے گی۔ اب آپ دیکھیں کانسیپٹ آف برکت۔ اگر رسول خدا اس وقت ایک کنیز دے دیتے تو کیا آج ہمارے پاس تسبیح حضرت زہرا ہوتی؟ نہیں ہوتی۔ تو رسول خدا نے تسبیح دی، یہ جو تسبیح ہم پڑھتے ہیں رسول خدا نے دی، بی بی کو دی۔ اللہم صلی علی محمد، تسبیح دی اور یہ تسبیح پڑھے، اور آپ کے سامنے بہترین تاکیبات نماز کے بعد جو عمل کیا جائے وہ تسبیح ہے۔ برکت کتنی ہے کہ تفکر کے ساتھ پڑھا جائے، ایسے نہیں اللہ اکبر پتہ بھی نہیں پڑے اور اٹھ کے چلے گئے نا۔ مطلب تھوڑا سا تو اللہ کو یاد کرتے وقت آدمی کو تھوڑا سا ٹائم دینا چاہیے اسے۔ اللہ اکبر، پھر الحمدللہ، سبحان اللہ، تھوڑی سی کتنی دیر لگتی، تھوڑا سا خدا سے بھی بات کر لینی چاہیے۔ محرم ہے، ویسے تو نامحرم سے اتنی چیٹ کرتے ہیں ہم لوگ، محرم سے بھی تھوڑی سی بات کر لینی چاہیے رات کو تھوڑا سا بیٹھ کے آدمی کو۔ عزیزان محترم، اب وہ مصلی پر چھٹے امام کیا فرماتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد۔ امام ارشاد فرماتے ہیں جو نماز کے بعد بلند نہ ہو اور یہ تسبیح پڑھے تو اسے 1000 نوافل، 1000 مستحب جو 2 رکعتیں ہوتی ہیں نوافل، اس کا ثواب ملے گا۔ اور کس کے 1000 نوافل؟ ہمارے نہیں ہیں، یہ امام کے ہیں۔ تو آپ سوچیں کہ برکت یہی ہے، تھوڑی سی چیز طولے، یعنی ٹائم زون سے باہر آ گئی ہے، سپیس سے باہر آ گئی ہے۔ کمال یہی ہے کہ انسان ٹائم اور سپیس سے باہر نکل رہا ہے، جو بات یہاں کی ہے وہ دنیا میں پھیل رہا ہے۔ کمال یہی ہے کہ برکت اسی کو کانسیپٹ کہتے ہیں۔ اضافہ یاد رکھیے گا برکت نہیں ہے، اور ہم تو ویسے بھی ان کو مانتے ہیں جن کے ہاں کوالٹی جو ہے وہ پریفیر کی جاتی ہے، نہ کہ کوانٹٹی پریفیر کی جاتی ہے، کوالٹی ہونی چاہیے۔
کوالٹی تھی 72 میں، تبھی تو 72 تھے، اور آج تک ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر پایا. تو اس چیز کو بہرحال اپنی زندگی کے اندر شامل کریں. 5 قرآن کی آیتیں پڑھیں لیکن توجہ سے پڑھیں. 20 آیتیں پڑھیں توجہ سے پڑھیں. کہا اپنی زندگی کو انہینس کریں. زیادہ محترم لائف ویسی بھی بہت شارٹ ہے، پتہ تھوڑی ہوگا، یہ افسوس ہی رہ جائے گا. پروردگار نے اپنے نبی حضرت داؤد سے فرمایا کہ میں نے کچھ چیزوں کو کچھ چیزوں میں چھپا کے رکھا ہے، یعنی اس میں رکھا ہے. یعنی کچھ چیز آپ کو کامیابی چاہیے، کچھ چیز آپ چاہیے تو یہ کرو گے تو ملے گا، لیکن لوگ اس کو کسی اور چیزوں میں ڈھونڈتے ہیں. تو حضرت داؤد نے بولا پروردگار کیا؟ تو پروردگار نے کہا کہ میں نے عزت کو جو ہے اپنی اطاعت میں رکھا ہے، اور لوگ بادشاہوں حکمرانوں کی اطاعت میں ڈھونڈتے ہیں. وہ عزت چاہیے میری اطاعت کرو. لوگ کیا کہتے ہیں؟ لوگ آپ کے سامنے، لوگوں کو عزت چاہیے حکمرانوں، سلاطین، بادشاہوں کی اطاعت میں، کہ ہم ان کی عزت کریں، ان کے پیچھے رہیں گے تو ہمیں پھر عزت ملے گی. جبکہ خدا کا کہہ رہا ہے کہ میں نے عزت کو اپنی اطاعت میں رکھا ہے، میری اطاعت کرو. اور حدیث قدسی ہے کہ جسے میں کچھ دینا چاہوں اور دنیا اس کے مقابلے میں آ جائے تو دنیا کچھ نہیں کر سکتی، اور جسے میں کچھ چھیننا چاہوں اور پوری دنیا کے لوگ جمع ہو جائیں تو اسے کچھ نہیں دے سکتے. اطاعت خدا کے پاس ہے. پھر پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے رضایت کو، یعنی راضی ہونے کو اپنے اس میں رکھا ہے، اور نفس کے مقابلہ کرنے میں، یعنی جو آپ کی خواہشات ہیں آپ اس کے اگینسٹ جائیں خدا راضی ہوتا ہے. لیکن لوگ اپنی ڈیزائر کی انکمپلشمنٹ میں، اپنے نفس کی رضایت، نفس کو پورا کرنے میں میری رضایت کو ڈھونڈ رہے ہیں. کبھی بھی نہیں ہو سکتا. یعنی نفس آپ کا، اور وہ بھی نفس یعنی جو خواہشات کی طرف، دنیا کی طرف. وہ مشہور واقعہ ہے شخص جو ہے وہ اسلام کے مقابلے میں تھا، چھٹے امام کے دور کے اندر ہے ہر چیز، تو اس کے پاس کچھ سپر پاورز تھیں. وہ اشارہ کرتا تھا، یہ ہو جاتا تھا. تو چھٹے امام تک بات پہنچی تو انہوں نے کہا بھائی تمہیں یہ سب کچھ کیسے حاصل ہوا؟ تو کہا میں نے یہ ساری چیزیں اپنے نفس، اپنے ڈیزائر کے اگینسٹ، یعنی میری خواہش اگر کھانے کو کر رہی ہے تو میں نے کہا میں نہیں کھاؤں گا. اس چیز کر رہی ہے تو میں نے اپنے نفس پہ کنٹرول کر میں نے یہ پاورز کو گین کیا ہے. اور یہ ہے، آپ اپنے نفس پہ قابو کریں، کنٹرول کریں، آپ کو پاورز مل جاتی ہیں. یہ کوئی بہت بڑی اتنی وہ نہیں ہے. آپ ہندوز مرتاز جو ہیں وہ آپ کو دیکھا ہے کہ ٹرینوں کو کبھی روک لیتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں آپ نے سنی ہوئی ہیں. تو یہ کوئی کمال نہیں ہے. جب انسان کو مطلب یعنی مسلمان ہونا، دین ہونا وہ الگ بات ہے، لیکن اس کی جو اپنی ایٹریبیوٹ ہے اگر اس کو کنٹرول کرے ساری چیزیں مل جاتی ہیں. امام نے اس سے پوچھا اچھا خدا کے بارے میں تمہارا نفس کیا کہتا ہے، اسلام کے بارے میں؟ تو کہتا ہے میرا نفس کہتا ہے کہ اس کو قبول نہیں کرو. تو کہا پھر اس میں اپنے نفس کے مخالف کیوں نہیں جاتے تم؟ یعنی نفس تمہارا کہہ رہا ہے کہ اسلام قبول نہیں کرنا تو اسلام قبول کرو. پھنس گیا تو اسلام قبول کر لیتا ہے. رسول پھر امام کی خدمت میں آتا ہے، کہا مولا جب میں مسلمان نہیں تھا تو بڑی پاورز تھی، اب تو سب چھن گیا، ہے ہی نہیں میرے پاس کچھ. کہا کہ جو خدا کی عبادت کرتا ہے خدا نفس پر قابو پانے کی قیمت کو اسے آخرت میں دیتا ہے، دنیا میں پھر اس کے لیے معاملہ روک دیا جاتا ہے. عزیزان محترم، بہت بڑے عالم دین تھے اور نجف میں مولا کے حرم میں داخل ہو رہے تھے. تو کسی شاگرد نے بولا کہ یہ فلانا شخص جس کا ہم نے آپ سے ذکر کیا انڈین ہے اور بہت پہنچی ہوئی شخصیت ہے، یعنی باطن کو پڑھ لیتا ہے. انہوں نے دھیان نہیں دیا، کہا نہیں مل لیں کوئی فرق نہیں پڑتا. کہا چلو اچھا. انہوں نے کہا کہ چلو اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اچھا میں کس کے بارے میں سوچ رہا ہوں، یعنی میرے اندر میں کس کے بارے میں سوچ رہا ہوں. اس نے تھوڑی دیر لگائی، اس کے چہرے کا رنگ بدلتا گیا، یعنی سرخ ہو گیا. کہا کیوں؟
کہا کہ جس کے بارے میں آپ سوچ رہے ہیں کہ جہاں بھی میں پہنچنا چاہتا ہوں وہ زمین کے اس حصے سے دوسرے حصے میں چلا جاتا ہے، تو کہا آپ کس کے بارے میں سوچتے ہیں؟ کون ہے جو ایک لمحے میں دنیا میں یہاں ایک لمحے میں دنیا میں آئے؟ کہا وہ کوئی اور نہیں، وہ ہمارے وقت کا امام ہے۔ اللہم صلی اللہ علیہ محمد وآلہ اللہم صلی اللہ محمد۔ تو عزیزان محترم، بہرحال اپنے وقت کے امام کو یاد کیا کریں۔ دعائے ندبہ میں پڑھتے ہیں زمین کا وہ کون سا ٹکڑا ہے جس نے آپ کو اٹھایا ہوا ہے؟ کون سا ٹکڑا ہے؟ کب ہم اپنے امام کو دیکھیں گے؟ ظاہر ہے انسان کو اپنے اندر وجود میں یہ تڑپ اور یہ عشق ہونا بہت ضروری ہے عزیزان محترم۔ بہرحال انسان خطا کار ہے، گناہ گار ہے۔ امام کی خدمت میں ہفتے میں ہمارے 2 دفعہ اعمال امام کو پہنچتے ہیں۔ اگر ہم اپنے امام کو خوش نہیں کر سکتے تو ہمیں اپنے امام کو ناراض بھی نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال حضرت داؤد حدیث طولانی ہے، میں ایک حادثہ اور آپ سے بڑھ کے اور گفتگو کو اپنے آخری مراحل میں لے کر آؤں تو پروردگار نے حضرت داؤد سے کہا کہ میں نے بے نیازی کو یعنی انڈیپینڈنٹ ہونے کو قناعت میں رکھا ہے، یعنی انسان قناعت کرے، یعنی ایک بیلنس معتدل زندگی گزارے۔ لیکن لوگ مال جمع کرنے میں بے نیازی یعنی لوگ سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس زیادہ پیسہ ہے، زیادہ مال ہے، وہ محتاج نہیں ہے کسی کا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ چوتھے امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد اللہم صلی علی محمد امام ارشاد فرماتے ہیں صحیفہ سجادیہ میں کہ اے بے نیازوں میں سب سے بڑے بے نیاز، میں محتاجوں میں سب سے بڑا محتاج ہوں۔ خوب یہ معاملہ بزرگ بہرحال یقیناً اپنی جگہ، لیکن جو جوان بیٹھے ہیں، ینگسٹر، یہ بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے لائف کا۔ یہ سٹرکچر ڈیزائن کرتا ہے آپ کی زندگی کا۔ کسی کو پتہ نہیں ہے کہ ہم کتنا زندہ رہیں گے، لیکن جوانی میں رات کو خدا سے گفتگو کرنے کی جو لذت ہے، جو مزہ ہے، وہ کسی چیز میں نہیں۔ بڑھاپے میں بھی انسان کرتا ہے یقیناً لگا، لیکن بڑھاپے میں بعد آدمی مجبور ہو جاتا ہے، مطلب بہت آدمی ابھی اولاد نے چھوڑ دیا، کام یوں ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ جوانی میں تو سمجھ لیں کہ آپ کو کسی نے کہا تھوڑی ہے اندر سے۔ تو میں ریکمنڈ کروں گا کہ بہرحال جو مناجات خمسہ عشرہ 15 مناجات جو مفاتی کے اندر ہیں، شیعہ ٹول کٹ ڈاؤن چھوڑ دیں، ابھی کون محنت کرے گا، کتاب کھولے گا، یہ کرے گا، شیعہ ٹول کٹ ڈاؤن لوڈ کریں، دعاز کے آئیکن کو کلک کریں، اس کو اسکرول کریں، تھوڑا سا نیچے جائیں گے 1 سے 15 لکھا ہوا آئے گا مناجات، تائبین کی، راغبین کی، عارفین کی، یعنی ایک خزانہ ہے، خزانہ۔ وقت نہیں ہے کہ میں خود یعنی آپ کے سامنے اس کو پڑھتا، انشاءاللہ خدا توفیق دے پھر دوبارہ آپ کے درمیان میں مطلب محفل ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ ماہ رمضان آ رہا ہے، علماء آپ کے درمیان میں ہیں، آپ لوگ وقت نکال کے یہاں آئیں اور مناجات پڑھیں۔ دعائے ابو حمزہ ہم پورا رمضان نہیں پڑھ پاتے، اور آیت اللہ عظمہ بہجت فرماتے تھے کہ ایسے عرفا تھے جو نجف میں، حرم میں، تہجد میں، وطر میں، قنوت میں دعائے حمزہ پڑھتے تھے۔ کیا امام فرما رہے ہیں کہ پروردگار مجھے تیری ستاریت کی، تیرے چھپانے کی قیامت میں زیادہ ضرورت ہے کہ جہاں سب کچھ عیاں ہوگا۔ یہاں تو نے چھپایا ہوا ہے پروردگار، nobody knows who am I، کسی کو نہیں پتا کہ میں کون ہوں، اندر سے چھپایا ہوا ہے۔ میں بھی اچھی خوشبو لگاتا ہوں، کسی کو پتہ نہ چلے، لیکن اندر کیسی خوشبو ہے کسی کو نہیں پتا۔ خدا مجھے قیامت میں چھپا کے رکھنا۔ یہ جوانی میں پڑھنے کا مزہ ہے، اس کو بہرحال انسان جو ہے وہ اپنی زندگی میں شامل ہے۔ عزیزان محترم، خاتون
کہ شب کی مناجات، صحیفہ فاطمیہ بھی ہے، دعائیں ہیں، مناجات ہیں. امام خود فرماتے ہیں، چھوٹے ہیں، دوسرے امام فرماتے، پہلے امام دوسرے امام کیا فرماتے ہیں، میں نے اپنی والدہ کو رات کو دوسروں کے لیے دعا مانگتے دیکھا، اپنے نیبرز کے لیے. 40 نیبرز تک بی بی دعا مانگتی تھی، رشتہ داروں کے لیے، اس کے لیے. ہم لوگ مانگتے ہیں؟ ہاں یہاں تو ویسے ہی نہیں پتہ نیبر میں رہتا کون ہے، دعا کیا مانگیں گے نیبرز کی. کتنے ہم لوگ آرٹیفیشل ہو گئے. مطلب پڑوسیوں کے حقوق پورا چیپٹر ہے، اور کتنی سفارش، کتنا انسان کو بولا نیبرز کا خیال رکھو، نیبرز کا یہ رکھو. بہت ضروری ہے جانے محترم. وہ فرق نہیں پڑتا، انسان کبھی کچھ بناتا ہے بھیج دیتا ہے، کبھی کچھ کرتا ہے. یقیناً بہرحال آپ اچھے لوگ ہیں، سلام دعا کرتے ہوں گے، ملتے ہوں گے، سب کرتے ہوں گے. بہت امپورٹنٹ ہے، یہ حقوق ہے نیبرز کے. دعا کرنا لیسٹ فیکٹر ہے زندگی میں کسی کے لیے، اپنے دوست کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے. بی بی رات کو عبادت کر رہی ہیں، دعائیں کر رہی ہیں. اور آخری حصہ جو کہ بہرحال وقت بہت تھوڑا رہ گیا، کہ خاتون کی زندگی میں نے بیٹی، بیوی، اور تیسرا فیکٹر ایک ماں کا ہے. ماں کا کردار معاشرے میں بچے کی تربیت کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. یہ مائیں تھیں کہ جنہوں نے ایسے گوہر پیدا کیے کہ جنہوں نے امام حسین کی نصرت کی ہے. ماہوں کا کمال ہے کہ شب عاشور مائیں اپنے بیٹوں سے کیا کہتی ہیں، صبح دیر نو، بیٹا صبح دیر نہ کر دینا. وہ کیسی، وہ وہاب ابن کلبی جو کرسچن سے مسلمان ہوا، اس کی ماں آپ دیکھیں روز عاشورہ کیا کمال کیا اس نے، کہ جب سر کو تن سے جدا کر کر ان کو پھینکا گیا، اہانت کی گئی ان کے سر کی، ماں نے سر واپس دے دیا، کہا کہ جو ہم خدا کی راہ میں دیتے ہیں اسے واپس نہیں لیتے. ماں، یہ ماں کا کردار بہت امپورٹنٹ. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے وقت کے امام کے لیے ہم ایک جنریشن امام کو دیں، تو ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کے لیے پہلے ماں ڈھونڈنی پڑے گی. خاص طور پہ جوان جب رشتے کے لیے جاتے ہیں، شادی کے لیے ڈھونڈتے ہیں اپنا لائف پارٹنر، تو اپنے لیے نہیں دیکھیں، بلکہ یہ دیکھیں کہ آنے والی میری نسل کی ماں ہوگی. ماں، اس کردار کو، اس سیرت کو ڈھونڈیں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور ماں کا بہرحال بی بی کس طرح اپنے بچوں کی تربیت کر رہی ہیں، کس طریقے سے ان سے گفتگو کر رہی ہیں، کس طریقے سے انہیں سکھا رہی ہیں. دینی تربیت کا تو اثرات تھے کہ چھوٹے ہیں اور وہ بزرگ وضو کر رہے ہیں، بزرگ نے وضو غلط کیا، امام حسن امام حسین دیکھ رہے ہیں، ابھی وہاں کیسے گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ بزرگ سے کہ آپ دیکھیں ہم دونوں وضو کر رہے ہیں، ہم بتائیں کہ ہم نے صحیح وضو کیا. تو بزرگ متوجہ ہو گئے کہ وضو جو ہے وہ ان کا غلط تھا. ابھی ہمیں تو 4 باتیں پتہ چل جائیں تو ہم اگلے بیچارے کو گھر تک چھوڑ کے آتے ہیں کہ آپ کو کیا پتا. کوئی خاتون حجاب کرنا شروع کر دے، باقی بے حجاب خواتین کی خیر، خاندان میں، محلے میں، ہر جگہ. نہیں، ایسا نہیں ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ the way of teaching is very important. آج دنیا کے اندر ٹیچنگ کے میتھڈز ہیں، اور آج دنیا ڈفرینٹ میتھڈز کو ایکسپیرینس کر کے بڑا آگے نکل گئی ہے. فن لینڈ جیسے ملک میں جو اسکول سسٹم ہے اٹس ویری ڈفرینٹ. کوئی ایگزام نہیں ہے، کوئی سر پہ کلاڑی نہیں ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے یہ پڑھا ہوا. یہاں بچہ تو بیچارہ پڑھتا ہی پڑھتا ہے، رٹے مارتا رہتا ہے، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. اس کو ہر وقت اس کے اندر جو کریٹیوٹی ہے، ڈیسیجن میکنگ ہے. ڈفرینٹ سسٹمز ہیں. جرمنی میں آپ جائیں تو 6 کے بعد بچوں کو اٹھایا جاتا ہے، پک کیا جاتا ہے 6 تک، اس کے بعد ان کو الگ سسٹم میں ڈالا جاتا ہے. اور وہی تبھی دیکھیں آپ دنیا کی بہترین مشینیں، آٹومیٹو، آٹو موبائل، سب کہاں سے آ رہا ہے. ہم تو چائنا والی بھی لے رہے ہیں تو اس کو بھی دوسرا چائنا بنا کے یہاں بھیج دیتے ہیں. آپ دیکھیں جرمن گاڑی، جرمن بہرحال کیوں ہے؟ کیونکہ بہرحال سسٹم ہے ایجوکیشن کا. آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں جائیں، روبوٹس میں جائیں، مشین میں جائیں، دنیا ایسی ہے. ایران میں بھی ایسی سسٹم ہے. تبھی تو آپ دیکھیں کہ کس حالت میں وہ سینکشنز کے باوجود کہاں ترقی کر گیا ہے. ان کا ٹرین سسٹم آپ ایران کا دیکھ لیں. تہران جیسے ملک کے اندر زمین میں 9 لائنز ہیں انڈر گراؤنڈ. کیوں؟ سسٹم ہے، ایجوکیشن سسٹم. تو ایک ایجوکیشن سسٹم اسکول ہے، دوسرا
ماں کی گود ہے. ماں کیا دے رہی ہے, 24 گھنٹے میں ماں اس کو کیا ڈیلیور کر رہی ہے. جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تب سے بچے کی تربیت شروع ہو جاتی ہے. اب ماں کیا سن رہی ہے, ماں کیا دیکھ رہی ہے, ماں کیا کھا رہی ہے. بہت بڑے عالم دین تھے, بچہ ہوا, اس نے کوئی غلطی کی تو وہ پریشان ہوئے کہ میں نے تو تربیت ایسی کی تھی کہ یہ غلطی نہیں کرتا. تو اپنی وائف کے پاس گئے کہ بھئی آپ نے کوئی ایسا کام کیا؟ کہا نہیں. کہا جب یہ آپ کے حمل میں تھا, پریگننٹ تھی, تو ان کو یاد آیا کہ میں پھلوں کی دکان پہ گئی تھی, انار کا ذائقہ چکھنے کے لیے میں نے ایک نیڈل, ایک سوئی اس میں ڈالی تھی. اس میں کتنا انار ہوگا, اس کو میں نے چکھا تھا اور اس کا حساب نہیں کیا میں نے. اس ایک قطرے نے تربیت میں کیا کیا, گڑبڑ کر دی. ایسا نہیں محترم, بہت فرق ہے. تربیت آسان نہیں ہے. I'm really sorry to say, ہم بالکل دھیان نہیں دے. ہمارا بچہ کیا دیکھ رہا ہے, نیٹ فلکس پہ کیا دیکھتا ہے, گیم جو کھیل رہا ہے کیا کر رہا ہے, کون سے گیم کھیل رہا ہے, کون سے ایڈز دیکھ رہا ہے. آپ کو پتا ہے کہ سسٹم اتنا آٹومیٹڈ ہے کہ جب بچے کا چہرہ آتا ہے تو کمرشل دوسرا آتا ہے. اور یہ سب پلانڈ ہے, سب ٹیسٹ ہوئے ہیں, ایکسپیریمنٹل ہے یہ سب. آپ انٹرنیٹ پہ جائیں, ریسرچ موجود ہے کہ جب بچہ آواز, اس کا چہرہ, دوسرا کمرشل آئے گا. آپ وہی گیم کھیلیں گے, دوسرا کمرشل آئے گا. اتنا ڈیزائنڈ ہے. اینیمیشن کون سی دیکھ رہا ہے آپ سمجھ نہیں رہے. ابھی آپ لوگوں کو پتہ چلا کہ ڈزنی کیا کر رہا ہے, $2 ملین اسرائیل کو دیے, تو آپ کو ٹینشن ہو گئی کہ وہ ڈزنی نے ساری زندگی آپ کو دیا کیا ہے. یہ خطرناک. تو پھر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا فاطمی گھرانہ ہے, پھر آپ کی ذمہ داری بھی بہت ہے. عزیزان محترم, ایسے کربلا لوگ نہیں پہنچ گئے تھے. کربلا پہنچنے کے لیے بہت تربیت کی ضرورت ہے. اور جوان ایسے, ایک شہید جب ہو گیا تو اس کا جو وصیت نامہ تھا وہ آپ دیکھیں کہ وہ کیا کہتا ہے. وہی تربیت ہے کہ اس نے لکھا ہوتا کہ میری زندگی کا سب سے ڈارک ڈے, تاریک دن وہ تھا کہ جب میں اٹھا تو نماز قضا ہو چکی تھی. تو یہ تربیت ہے, یہ تربیت ہے. مجھے I feel lost when I miss my namaz or not. یہاں تو غلط لفظ نکل جائے تو وجود بھاری ہو جاتا ہے, کوئی بات ہو گئی, بٹ وی نیور فیل اٹ, بیکاز ہم جس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے. اتنی میٹرسٹک اپروچ ہماری زندگی. تو بہرحال توسل کریں اس خاتون سے, توسل کر کر اپنے بچوں کی تربیت کریں. اور ایک تربیت کا حصہ یہ مجلس ہے, یہ عزاداری ہے. اس کو قائم کریں, گھر میں کریں, محفل رکھیں, چاہے حدیث قصہ رکھیں, مناجات رکھیں, دعائے توسل رکھیں, ایک کوئی بھی پارٹ رکھیں, 1-8 گھنٹے کی ایکٹیویٹی رکھیں, کھائیں پئیں, چائے پئیں. بہت امپورٹنٹ ہے. عزاداری میں آئیں, مجلس میں آئیں. یہ سب سے بڑی تربیت کی جگہ یہ مجلس ہے, یہ عزاداری ہے. یہ اس کے ثمرات شاید آپ کو نظر نہ, آپ انڈرسٹینڈ نہ کر پائیں, لیکن پوری دنیا میں اس کے آج رزلٹ نظر آ رہے ہیں. انسان محترم, آج پوری دنیا میں. بہرحال یہ پھر میں وہی کہوں گا کہ کمال ہمارا نہیں ہے, یہ ان کا کمال ہے جنہوں نے اسلام کی خاطر قربانیاں دیں. ایک عالم دین استاد فرازاد بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک اصفہان کے اہل دل عالم دین سے سنا کہ کہیں مجلس پڑھنے گئے, ماہ رمضان تھے, شب قدر کی راتیں تھیں, تو میں نے دیکھا کہ خاتون آئی, بہت گریہ کر رہی ہیں, بہت گریہ کر رہی ہیں. میں نے کہا کہ کیا ہوگا؟ کہا روئے جا رہی ہیں, روئے جا رہی ہیں. تو میں نے کہا کہ وجہ کیا ہے؟ کہا کہ میں کل آئی تھی مجلس میں, اور مجلس میں چائے ڈسٹریبیوٹ ہو رہی تھی, بچے زیادہ تھے, تو میں نے ایک بچے کو آدھا کپ دیا,
اب میرا چھوٹا بچہ تھا، وہ بھی ضد کر رہا تھا کہ مجھے بھی چائے پینی ہے، چائے اتنی ہی تھی، اب اتنی ضد کر رہا، اوپر سے میں نہ مجلس سن پا رہی نہ کنسنٹریشن دے پا رہی، تو مجھے غصہ آ گیا، تو میں نے بچے کو جو ہے نا ایک اس کے منہ پہ ایک تھپڑ مار دیا. کہا میں گھر گئی، میں نے رات کو عالم رویا میں خواب میں دیکھا کہ خود رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول خدا تشریف لائے اور ان کے ہاتھ میں چائے ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں یہ چائے لے کر آؤں لیکن مجھے تم سے شکایت ہے. کہا کیوں؟ کہا تم نے ایک چائے کی وجہ سے بچے کے چہرے پر تماچا مار دیا. تو عالم دین کہتے ہیں یا رسول اللہ، ایک بچے کے چہرے پر تماچا پڑا اور آپ آ گئے مدینہ میں، مدینہ کی گلیوں میں آپ کی بیٹی کے ساتھ کیا کیا ہوتا رہا. ہاں عزاداران محترم، پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جب تک رسول خدا زندہ تھے تو کوئی آواز بھی بلند نہیں کرتا تھا. رسول خدا کے جانے کی دیر تھی. عزاداران محترم، ایام گریہ ہیں، بقا ہیں، یقیناً ہم نہیں جانتے کہ بی بی کی قبر کا نشان کہاں ہے، لیکن وقت کے امام تو جانتے ہیں، اور یقیناً وقت کے امام ہی اس اندھیری مرقد پہ موجود ہوں گے. انسان کی ماں چلی جائے تو وہ دل کو دلاسا دینے کے لیے ماں کی قبر پہ چلا جاتا ہے، گریہ کرتا ہے، دل ہلکا کرتا ہے. لیکن ایک ہی رسول کی بیٹی ہے اور مرقد کا نشان کسی کو معلوم نہیں. یہی تو سوال ہے مسلمانوں سے کہ سوچیں کہ کیوں ایسا ہے. آج تک احتجاج ہے. یہ آخری وقت آیا، عزاداران محترم، بی بی نے سب کو بلایا، وصیتیں کیں، آخر میں سب کو اور صرف مولا کائنات کے ساتھ گفتگو کی ہے. بی بی یہی فرماتی ہیں علی کیا آپ مجھ سے راضی ہیں؟ کبھی میں نے آپ کے حق میں کوئی کوتاہی تو نہیں کی علی؟ امام کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں. بی بی اپنے بازوؤں کو امام کے آنسوؤں کی طرف کرتی ہیں. امام فرماتے ہیں کہ یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ کہا میں نے بابا سے سنا ہے مظلوم کے آنکھوں کے آنسو زخموں کو شفا دیتے ہیں. خدا آپ کو اس کا اجر دے. نہ جانے کون سے زخم تھے. اللہ. عزاداران محترم، ماں ہم نے نہیں دیکھی یہ مصیبتیں. عزاداران محترم، امام حسن راتوں کو اٹھ اٹھ کے سوچتے تھے کہ مدینہ کی گلی اور وہ لعین شخص، اللہ اکبر، پڑھ نہیں سکتا، آدمی کے اندر طاقت نہیں ہے، ہمت نہیں ہے. عزاداران محترم، مدینہ کی گلیاں بڑی تنگ تنگ تھیں، یعنی دیواریں ایک دوسرے کے بڑے قریب قریب تھیں. دیوار بھی چہرے پر لگی. اللہ اکبر. وصیتیں کیں علی مجھے رات کو غسل دینا، مجھے رات کو کفن دینا، مجھے رات کو دفن کر دینا. یقیناً بی بی یہی چاہتی تھی کہ کوئی غیر ان کے جنازے میں شرکت نہ کرے تو رات کو دفنایا جائے، رات کو غسل دے.
لیکن رات کو غسل دینا بی بی چاہتی تھی علی میرے زخموں کو نہ دیکھ لے. ہاں وقت روز آیا، بی بی نے اپنے بچوں کو نہلایا، ان کے بالوں میں کنگھیاں کیں، اپنے ہاتھ سے روٹیاں بنائیں. بچے خوش ہیں کہ ہماری ماں ٹھیک ہو گئی ہے. روز دیکھتے تھے ماں دیوار کے سہاروں سے چلتی ہے. خوشی خوشی گھر سے باہر نکلے. بیان کرتے ہیں ام سلمہ سے کہا بی بی نے کہ دیکھو میں کمرے میں جا رہی ہوں، آواز دینا، اگر جواب نہ دوں سمجھ جانا میں اپنے بابا کے پاس چلی گئی. بچے گھر آئے، پوچھا ماں کہاں ہے؟ کہا سو رہی ہے. کہا یہ وقت ہماری ماں کے سونے کا نہیں ہے. جب خبر ملی تو حسنین دوڑتے ہوئے مسجد کی طرف گئے. وہ علی جو 2 انگلیوں سے خیبر کو اکھاڑ دے، جب یہ خبر ملی چہرے کے بل زمین پر آئے. علی کا سب کچھ فاطمہ ہے. علی نے جنگ جمل کی بات ہے، صحابی نے کہا کہ آپ نے اپنے محاسن کو کبھی خضاب نہیں لگایا. کہا میں اس دن سے سوگ میں ہوں جس دن فاطمہ چلی گئی. عزاداران محترم، رات کی تاریکی ہے، غسل دیا بچوں کو. آپ کو رونے کی اجازت ہے، آپ اونچا اونچا رو سکتے ہیں. فاطمہ کے بچوں کو اجازت نہیں تھی، منہ میں کپڑا دبائے بیٹھے ہیں کہیں مدینہ والوں کو پتہ نہ چل جائے. عزاداران محترم، اسی حالت میں میرا مولا غسل دیتے دیتے چیخ مارتا ہے. کہا کیا ہوا؟ آپ تو بچوں کو چپ کر رہتے تھے. کہا میں نے غسل دیتے دیتے دیکھا فاطمہ نے کون کون سے زخم چھپائے ہوئے تھے. کفن دیا، آخری دیدار آیا. امام حسین تشریف نہیں لاتے. کہا جب تک میری ماں مجھے بلائے گی نہیں میں نہیں آؤں گا. کفن کے بند ٹوٹے، ہاتھ بلند ہوئے. حسین، امام حسین آئے، اتنا گریا. آواز آئی علی بچوں کو ہٹا لو، عرش پہ کو حرام مچتا ہے. میں کہوں گا یا امیر المومنین، یہ مدینہ ہے، یہ گھر ہے، یہ آپ کے بچے ہیں. یہی آپ کا بیٹا کربلا میں ہوگا پیاسا شہید. بچی اپنے بابا کے بدن پہ آئے گی، تازیان تماچوں سے ہٹایا جائے گا، کوئی آواز نہیں آئے گی. بس عزاداران محترم، چند لوگوں نے رات کی تاریکی میں بی بی کے بدن کو اٹھایا ہے، مولا کائنات نے قبر میں اتارا. کہتے ہیں کہ رسول خدا کے ہاتھ آئے. کہا یا رسول اللہ، جو امانت دی تھی اسے واپس لایا ہوں، مگر یا رسول اللہ یہ امانت ویسی امانت نہیں رہی. بس آخری مٹی ڈالی، علی کے دل میں غبار بیٹھ گیا. علی قبر پر بیٹھ گئے، علی سے اٹھا نہیں گیا. بس فاطمہ کی وصیت یاد آئی. علی یاد رکھنا میرے بچے یتیم ہوں گے. الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. ماتم حسین.